मुझे जीने दो। अगर आपने इस नॉवल का पहला पार्ट नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कहानी की गहराई को समझने के लिए पहला हिस्सा लाजमी पढ़ें। सुहाग रात में नेहा ने जमान शाह को अपने करीब आने से साफ मना कर दिया। जमान इससे शदीद मोहब्बत करता था, इसलिए इसे छोड़ भी नहीं सकता था। एक रात नींद में नेहा चिल्लाने लगी, तुम वहशी दरिंदे हो, छोड़ो मुझे। ये सुनकर जमान परेशान हो गया। अगले दिन वो इसे बताए बगैर नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले गया। नेहा को जमान पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन डॉक्टर के नर्म लहजे में पूछने पर वो फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे अपना हमदर्द और मसीहा समझो बेटा, बताओ मुझे क्या हुआ था तुम्हारे साथ। नेहा की आंखों में खौफनाक दहशत थी। वो सब मुझे नोचते थे, मैं जहाँ भी जाती वहाँ कोई न कोई पहुँच जाता। इन्होंने मेरी जहनी कैफियत। डॉक्टर के रूम में नेहा को शदीद घुटन महसूस हो रही थी। छपके डॉक्टर नादिया से बहुत नरमी और हमदर्दी से देख रही थी। मुझे अपना मसीहा समझो बेटा, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। तुम्हारी ज़हनी कैफियत, तुम्हारी उलझने, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस एक बार मेरे सामने अपना दिल दिमाग खोल कर रख दो। जो कुछ तुमने अपने जहन में बसा रखा है वो सब मेरे सामने बयान करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने दिल की बात, अपने दिल की उलझन किसी को नहीं बता पाई हो जब भी शदीद ज़हनी कश्मकश में मुब्तला हो। नेहा हैरानी से डॉक्टर नादिया को देख रहे थे कि वो कैसे इसके दिल की बात जान गई हैं। शायद वो एक साइकेट्रिस्ट है, इसलिए इसे नेहा के चेहरे पर बहुत सी तहरीरें पढ़ने को मिल गई थी। नेहा के होंठ कपकपा रहे थे। वो बात जो इसने कभी किसी को नहीं बताई थी। दिल चाह रहा था कि आज जिस मेहरबान डॉक्टर के सामने अपना दिल खोल कर रखते। आंखें तो पहले ही भर आई थी, इसलिए अपना सर टेबल पर रखकर वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरा कोई नहीं है डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, अपनी जात में तन्हा। किसी से अपनी बातें शेयर करूं, कोई भी तो मुझे नहीं समझता। मेरा बचपन बहुत भयानक गुजरा है, इतना भयानक कि मैं अपने बचपन के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैं जब कभी इस उम्र में ज़हनी तौर पर पहुंच जाती हूँ तो रात भर सो नहीं पाती। वो टेबल पर सर रखकर सिसक रही थी। डॉक्टर नादिया ने इसके कंधे पर थपकी दी थी। हौसला करो बेटा, हमारी जिंदगियों में बाज़ औक़ात ऐसा कुछ होता है जो हमें सारी जिंदगी सुकून नहीं लेने देता, लेकिन इससे निकलने का एक रास्ता है और वो है इलाज। अगर तुम्हारा मुनासिब इलाज होगा तो इस ज़हनी टेंशन से निकल जाओगी। इसलिए तो मैं तुम्हारी हर बात जानना चाहती हूँ, तुम्हारे बचपन के बारे में। तुम्हारा बचपन कैसा गुजरा था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सर पर वालिद का साया नहीं था, लेकिन तुम्हारी वालदा तो थी। क्या तुमने कभी इनसे अपने दिल की बात नहीं की। डॉक्टर नादिया बड़े प्यार से इसके दिल का हाल पूछ रही थी। इसने आंसू भरी सुर्ख आंखें उठाकर डॉक्टर की तरफ देखा, फिर नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, अम्मी थी, लेकिन इनका होना ना होना बराबर था। वो हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती क्योंकि बीमार थी, और मैं और अम्मी अपनी दुनिया में बिल्कुल तन्हा थे। घर के हालात बहुत खराब थे। मारिया बाजी ने जब से घर से भागकर शादी कर ली थी, तब से पूरे मोहल्ले में हम बदनाम होकर रह गए थे। बाबर भाई के घर वाले अम्मी को आकर बददुआएं देते, इन्हें बातें सुनाते कि तुम्हारी बेटी हमसे तुम्हारा बेटा छीन कर ले गई। अम्मी इसी सदमे से बीमार हो गई थी। फिर वो चारपाई से उठ न सकी, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ 10 साल की थी। गरीब औरतों को 10,000 का माहाना वजीफा मिलता है, इसमें अम्मी का नाम भी शामिल था। यूं हम दोनों माँ बेटी का गुजारा हो जाता। एक दिन अम्मी ने मुझे कॉलोनी के करीब मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि मोहल्ले के सारे बच्चे इसमें पढ़ने जाते थे। मैं शुरू से मासूम शक्ल, कम बोलने वाली लड़की थी। शायद घर के हालात ने मुझे ऐसा बना दिया था। मैं रोजाना 4 बजे मदरसे जाती और शाम के 6 बजे वापस आ जाती थी। कारी साहब सब बच्चों को बड़े प्यार और मोहब्बत से कुरान पाक पढ़ाते थे। वहाँ पर मेरी 2-3 सहेलियां भी बन गई थी। नेहा माजी के बारे में बात करते कांप रही थी। डॉक्टर नादिया बहुत गौर और तवज्जो से इसकी बातें सुन रही थी। सेशन रूम का माहौल कुछ ऐसा था कि वो ना चाहते हुए भी अपना माजी याद कर रही थी, जो बहुत तल्ख और तकलीफ था। इस दिन फिर इसे बुखार था, लेकिन अम्मी ने जबरदस्ती ही मदरसे भेज दिया। सफेद रंग का स्कार्फ पहने वो बड़ी मासूम लगती थी, लेकिन इसे सबक याद नहीं था। कारी साहब ने इसे गुस्से से देखा। सबक तो नहीं याद किया तुमने नेहा, कल अपने वालिद को लेकर आना, साथ में शिकायत करूंगा तुम्हारी इनसे। कारी साहब इसके अबू नहीं हैं। बराबर में बैठी बच्ची कहने लगी, अच्छा भाई तो होगा ना यकीनन। अच्छा भाई तो होगा ना यकीनन।
نہیں بھائی بھی نہیں ہے، یہ اپنی ماں کے ساتھ بالکل اکیلی رہتی ہے۔ اچھا، تو یہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی ہے؟ قاری صاحب نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور وہ اس لمحے بڑی معصوم اور مظلوم لگ رہی تھی۔ کچھ اسے بخار بھی ہو رہا تھا۔ اس دن قاری صاحب نے سب بچوں کو چھٹی دے دی جبکہ اسے روک لیا۔ تمہیں سبق یاد نہیں ہے نیہا؟ تم آج گھر نہیں جاؤ گی۔ وہ انہیں کہنا چاہتی تھی کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، بخار ہے، لیکن وہ اتنی ڈرپوک تھی کہ قاری صاحب کے سامنے یہ کہہ نہ سکی، خاموشی سے بیٹھی رہی۔ مدرسے میں خوفناک سناٹا چھا گیا تھا۔ سب بچوں کی چھٹی ہو گئی تھی لیکن نیہا ابھی تک اپنا سبق یاد کر رہے تھے، وہ بھی بخار کی حالت میں۔ دوسری طرف قاری صاحب کے اوپر نہ جانے کہاں سے شیطانیت سوار ہو گئی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس، وہ نیہا کو اپنے پاس بلا رہے تھے۔ نیہا معصومیت سے ان کے پاس چلی گئی۔ میں اب تمہیں روز سبق یاد کروایا کروں گا، تمہیں دیر سے چھٹی دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ وہ بڑے پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ نیہا کو قاری صاحب کا لمس بڑا عجیب لگا تھا۔ رک رک کر کہنے لگی، مجھے گھر جانا ہے قاری صاحب، مجھے بخار ہو رہا ہے۔ وہ نہ جانے کیوں قاری صاحب سے بہت خوف محسوس کر رہی تھی۔ کیوں بخار ہو رہا ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ اچانک انہوں نے اس کی گردن کو چھوا تو وہ بدک کر پیچھے ہو گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ نہ جانے کیوں آج اسے قاری صاحب ایک شیطان بھیڑیے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اے لڑکی، رونا بند کرو، اب کے قاری صاحب نے اسے جھڑکا تھا۔ تبھی اچانک دروازہ کھولا۔ دروازہ کھول کر اندر سے آنے والا چوکیدار تھا۔ قاری صاحب، آپ کے گھر سے بلاوا آیا ہے، آپ کی بیوی کی طبیعت خراب ہے۔ چوکیدار کے کہنے پر وہ فوراً ہی گھر کی طرف بھاگے اور معصوم نیہا مسلسل رو رہی تھی۔ چوکیدار کا آنا اسے بچا گیا تھا، ورنہ وہ انسان نما شیطان شاید اس کی معصومیت رون دیتا۔ وہ روتی ہوئی مدرسے سے نکلی تھی۔ جیسے گھر پہنچی وہاں مکمل خاموشی تھی۔ امی دواؤں کے زیر اثر سوتی رہی۔ نیہا کو دیکھ کر کہنے لگتی، کتنی دیر کیوں کر دی آج مدرسے میں آنے سے؟ چل جلدی سے بھاگ کر میرے لیے انڈے لیا۔ انہوں نے پیسے نکال کر دیے۔ بنا اس کا چہرہ دیکھے کہ وہ کتنی دیر سے رو رہی تھی، کہ وہ آج اتنی مدرسے سے دیر کیوں آئی ہے، یہ بھی نہ پوچھا۔ اس نے خاموشی سے سپارے رکھے اور دکان سے انڈے لینے چلی گئی۔ دکان والے بورے نے اسے انڈے دینے کے لیے اندر بلا لیا تھا۔ یہ لو بیٹی، ادھر آ کر لے لو۔ اور وہ ہمیشہ ہی اندر چلی جاتی تھی، لیکن آج اس کی خباثت ہی جھلک رہی تھی۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا، دکان پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنی پیاری ہو بیٹا، تمہیں چاکلیٹ چاہیے؟ تمہیں بوڑھے نے اسے سفید گال چھوئے۔ نیہا کا معصوم دل پھڑپھڑایا تھا۔ یہ لمس ایسا لگ رہا تھا جیسے قاری صاحب نے اسے چھوا تھا۔ برے نے اسے دبوچ لیا، زبردستی اسے چاکلیٹ دینے لگا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو انکل، وہ چیخنے لگی۔ اس کے چیخنے چلانے پر برا گھبرا گیا۔ چل بھاگ جا یہاں سے، دوبارہ میری دکان پر نہ آنا۔ نیہا ہانپتی کانپتی گھر پہنچی تھی۔ اس کا بخار اچانک ہی بڑھ گیا تھا۔ اتنی دیر سے آئی ہے مرن جوگی؟ امی اسے باتیں سنا رہی تھی، پھر اس کے ہاتھ سے انڈے لے کر وہ کچن میں چلی گئیں۔ نہ اس کا چہرہ دیکھا، نہ اس کی روتی ہوئی آنکھیں، اس کا وجود جو بری طرح کانپ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آج دو لوگوں نے اسے عجیب طریقے سے ہاتھ لگایا۔ ان کی شیطانی نگاہیں وہ آج ایک نئے رویے سے روشناس ہوئی تھی۔ وہ اسکول سے آتے اسکول کا کام کرنے بیٹھ جاتی۔ جیسے مدرسے کا وقت ہوتا، امی چلانے لگی، مدرسے سے نہیں جانا، تجھے قرآن پاک پڑھنا ہے۔ جو اتنے آرام سے بیٹھی ہے۔ میں نہیں جاؤں گی امی۔ مدرسے سے کیوں نہیں جائے گی؟ تیرا تو باپ بھی جائے گا۔ چل اٹھ جا، جس طرح تیری بہن نے منہ کالا کیا ہے، لگتا ہے تو بھی پھر میرا منہ کالا کروائے گی۔ سارے محلے میں قاری صاحب مارتا ہے مجھے، اس نے بہانہ بنایا۔ اچھا مارتا ہے تو سبق یاد کیوں نہیں کرتی؟ مدرسے تو تجھے جانا ہی ہوگا۔ انہوں نے زبردستی نیہا کو پکڑ کر کھڑا کر دیا اور پھر سپارہ اور چھوٹا سا دوپٹہ اس کے گلے میں ڈال کر مدرسے کی طرف بھگا دیا۔ وہ آنسو سے رو رہی تھی، سفید چہرہ رو رو کر گلابی ہو گیا تھا۔ قاری صاحب نے جیسے اسے آتے دیکھا تو وہی شیطانی مسکراہٹ اس کے منہ پر آ گئی۔ آج بھی اسے سبق یاد نہیں تھا۔ جیسے وہ سبق سنانے لگی تو وہ اسے غصے میں کہنے لگے، آج بھی تمہاری چھٹی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر اس کا نازک وجود کانپ رہا تھا۔ پھر تو یہ جیسے معمول بن گیا، روزانہ اسے سبق یاد نہ ہوتا۔ اس کا ذہن منتشر ہو گیا۔ وہ خاموش رہتی، قاری صاحب زبردستی چھٹی کے بعد اسے روک لیتا۔ ایسے مدرسے نہیں جاؤں گی۔ کیوں کیا ہوا ہے؟ کیا کیا اس نے روتے ہوئے ماں کو سب بتا دیا۔
وہ یہاں ہاتھ لگاتے ہیں، مجھے گھن آتی ہے، مجھے ان کے وجود سے، مجھے نفرت ان سے، وہ شیطان ہے، آدمی نہیں۔ اتنی بڑی بڑی باتیں اپنی معصوم بیٹی کے منہ سے سن کر امی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ اکثر بیمار رہتی، گھٹنوں کا جو انہیں کہیں جانے نہیں دیتا تھا، گھٹنوں کا جو درد انہیں کہیں بھی جانے نہیں دیتا تھا۔ دونوں ماں بیٹی کا جس طرح گزارا ہو رہا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ محلے کے خدا ترس عورت اپنے بچوں کے پرانے کپڑے نیہا کے لیے دے دیتی تھی، اور اپنے بھی کھانا پینا ان کا کوئی زیادہ نہیں تھا۔ نیہا سرکاری اسکول میں پڑھ رہی تھی، جس طرح وہ دونوں ماں بیٹی گزارا کر رہے تھے انہیں یہ معلوم نہیں تھا۔ وہ بالکل ساکت رہ گئی تھی۔ وہ درندہ اس کی معصوم بیٹی کی معصومیت سے کھیل رہا تھا اور وہ انہیں کچھ خبر بھی نہ تھی۔ نیہا کو دبوچ کر اپنے سینے میں انہوں نے جکڑ لیا۔ میری بچی، یہ بات کسی کو نہ بتانا، بس بھول جا اس بات کو۔ آج کے بعد میں تجھے بانو کے پاس بھیج دوں گی۔ میں اس سے بات کر کے آئی ہوں، وہ تجھے قرآن پڑھا دے گی۔ وہ ماں تھی، اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اپنی بیماری اور بے خبری میں وہ آدھی ختم ہو گئی تھی۔ ادھر بے جان ان کی بیٹی ماریا، اپنی بیماری اور بے خبری میں وہ آدھی ختم ہو گئی تھی، آدھی جان۔ ان کی بیٹی ماریا ان کے وجود سے کھیل رہی تھی۔ ان کی بیٹی ماریا ان کے وجود سے کھل رہی تھی جس دن وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس واقعے کا نیہا کے ذہن پر گہرا اثر ہوا تھا۔ انہوں نے نیہا کو دکان پر بھیجنا چھوڑ دیا۔ خود بیماری کی حالت میں وہ سامان لینے چلی جاتی اور وہ گھر میں رہتی۔ نیہا کی خوبصورتی اور معصومیت اس کے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی، اس کے پاس لوگوں کو بھی اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ بالکل اکیلی ہے۔ اس کی ماں بیمار رہتی ہے، اس کے سر پر کوئی نہیں۔ بانو نے اسے قرآن پاک پڑھانا سکھا دیا تھا، لیکن وہ باتیں قاری صاحب کی، وہ حرکتیں موقع پر بھی نہیں بھول پاتی تھی۔ ایسے لگتا کہ رات کو وہ شیطان اس کے خواب میں آتا ہے۔ اسے ڈرانے کے لیے وہ اکثر نیند سے اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ اب امی بڑی پریشان رہنے لگیں کہ اگر ایسے کچھ ہو گیا تو اس کی بیٹی کا کیا ہوگا۔ اس دن اس کی میٹرک کلاس کا آخری پیپر تھا۔ اس کی معصومیت، خوبصورتی، نخیز جوانی کی اٹھان دیکھنے والی تھی۔ وہ سڑک کنارے کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اکیلے ہی آنا جانا اور محتاط طریقے سے ادھر ادھر دیکھنا لوگوں کو چونکا دیتا تھا۔ وہ پیپر دے کر گھر جا رہی تھی جب محلے میں رہنے والا وہ اوباش لڑکا اس کے پیچھے پڑ گیا۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ اس کے گندے ارادے کیا ہیں، کیونکہ بچپن سے وہ یہ سب سہتی آئی تھی۔ وہ لمحے میں پہچان لیتی تھی۔ اس کی شیطانی نگاہیں اس کے اوپر تھیں اور وہ چپ چاپ آگے آگے چلتی رہی اور وہ اس کا پیچھا کرتا رہا۔ شکاری منتظر تھا کہ کب اسے موقع ملے شکار پہ چھپٹنے کا۔ پھر وہ سنسان گلی بھی آ گئی۔ نیہا جان گئی اس سے آگے کیا ہونے والا ہے۔ اچانک وہ رکا اور اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ وہ اپنی مکروہ نگاہیں اس کے وجود پر جماتا کہنے لگا۔ راستہ چھوڑو میرا۔ نہ چھوڑوں تو؟ وہ ڈھیٹ بن کر کھڑا تھا۔ نیہا نے نفرت سے اس لڑکے کو دیکھا تھا۔ نیہا نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ سامنے کھڑا لڑکا آنکھیں پھاڑ کر اس سے دیکھنے لگا۔ وہ حیران تھا، اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، لیکن اس کے آگے جو ہونے والا تھا وہ نیہا اچھی طرح جانتی تھی۔ اس لیے حفظ مقدم کے طور پر اس نے پہلے ہی چلانا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بچاؤ اس درندے سے، یہ شیطان، یہ مجھے نوچنا چاہتا ہے، یہ مجھ سے میرا وجود چھیننا چاہتا ہے، خدا کے لیے مجھے جینے دو، مجھے جینے کا اختیار نہ چھینو مجھ سے۔ وہ چلائے جا رہی تھی۔ لڑکا زیادہ عمر کا نہیں بلکہ ڈرپوک سا تھا۔ نیہا کو چلاتے دیکھ کر اس کے دماغی حالت پہ اسے شبہ ہوا۔ وہ سر پیٹ کر وہاں سے بھاگ گیا، دوبارہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ لیکن نیہا بری طرح ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گئی۔ اس کے بچپن کا وہ خوفناک واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جب بھی اس کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ اپنے ماضی میں واپس چلی جاتی تھی۔ وہ شیطان نما کاری اور وہ دکان والا بوڑھا درندہ، وہ کسی صورت اسے نہ بھولتی تھی جنہوں نے ان کی معصومیت کو مسخ کیا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ نیہا میری بچی، دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے؟ ماں پریشان تھی۔ وقت نے اسے مزید برا اور بیمار کر دیا تھا۔ شاید وہ ابھی مزید آزمائشوں کے لیے زندہ تھی۔ بیٹی کی پریشانی، اس کی کھوتی معصومیت اب ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ایک کام کرو امی، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، مجھے نہیں جینا، یہ مجھے جینے نہیں دیتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا وجود اس روئے زمین پر ایک کھلونا ہے
وہ مجھے تنگ کرتے ہیں, مجھے ستاتے ہیں. اس سے بہتر ہوگا نا کہ ہم دونوں مر جائیں, یہ دنیا چھوڑ دیں. یہ دنیا ہم جیسوں کے لیے نہیں ہے. وہ اپنی عمر سے بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی. امی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. وہ پہلے چارپائی سے لگ گئی تھی. پھر نیہا نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا, اپنے آپ کو ایک ہول میں بند کر دیا. وہ سوچتی ہے یہ چار دیواری بھی اس کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے, لیکن اگر اس گھر میں بھی کوئی آ گیا تو وہ بچ کر کہاں جائے گی؟ وہ کہیں پر محفوظ نہیں. اس کی ماں جو وقت سے پہلے مر رہی تھی, اسے پریشانی کھائے جا رہی تھی کہ اگر اس سے کچھ ہو گیا تو اس کی بیٹی کا کیا ہوگا. وہ تو ابھی صرف 17 سال کی ہے. اس بلڈنگ میں رہنے والے لوگوں سے انہیں کوئی بھلائی کی امید نہیں تھی. یہ ایک فلیٹ ہی تھا جو ان کی زندگی کا محور تھا. وہ سوچنے لگی کہ اس سے بیچ کر وہ نیہا کی شادی کر دیتی ہیں, تبھی انہیں قبر میں سکون نصیب ہوگا. ابھی اس بات پر عمل بھی نہ کر پائی تھی کہ جب ماریا چلے آئی اپنے شوہر بابر کے ساتھ. امی مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کا بہت دل دکھایا, ہم دونوں بڑی پریشانیوں میں ہیں. وہ ان دونوں کو دیکھ کر پرسکون ہوئی تھی. فوراً اپنی بیٹی اور داماد کو معاف کر دیا. کم از کم وہ اس سکون سے مر تو سکیں گی کہ نیہا کی بڑی بہن اور بہنوئی اس کے ساتھ ہے. اب وہ اکیلی نہیں اس دنیا میں. یہی سوچ کر ان کے چہرے پر سکون تھا, لیکن نیہا کو ان دونوں کو پانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا, خاص طور پر بابر کا آنا. وہ بڑے غور سے نیہا کی طرف دیکھ رہا تھا, پھر اسے اکیلا دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا. او ہو, جب پہلے تمہیں دیکھا تھا تو اتنی سی ہوا کرتی تھی اور آج دیکھو اتنی بڑی ہو گئی ہو. اس کے حسین سراپے کو دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں ایک چمک بھر آئی. ماریا ایک سانولی رنگت کی عام سی لڑکی تھی, لیکن نیہا اس سے بالکل الٹ تھی. گوڑی چٹی, بھرا بھرا جسم, معصومیت تو جیسے اس پر ٹوٹ کر برسی تھی. بابر کی بات پر نیہا نے حقارت سے منہ پھیر لیا اور اس کا یوں نخرے دکھانا بابر کو غصہ دلا گیا. کہاں جاؤ گی یہ نخرے دکھا کر؟ میں بھی اسی گھر میں موجود ہوں. اب ایک نہیں بلکہ دو میرے پاس ہیں. وہ نہ جانے کون کون سے غلیظ منصوبے بنا رہا تھا. پھر ماریا کے آنے کے صرف ایک ہفتے بعد ہی امی ان کا دل بند ہو جانے کے سبب وہ انتقال کر گئی. وہ گمسم سی اپنی ماں کی میت پر بیٹھی تھی. پہلے بھی یتیم تھی لیکن آج مسکین بھی ہو گئی تھی. ماں کا سفید چہرہ اس کے سامنے سے جا ہی نہیں رہا تھا. وہ اس کی پریشانیوں میں کتنی پریشان رہتی تھی. جب پتا چلا کہ وہ یہ سب برداشت کر چکے ہیں, وہ ایک ماں تھی, اس کے دل پر کیا گزری ہوگی. لیکن ان تلخ حقیقتوں نے اسے بہت بڑے بڑے سبق دیے تھے. بچپن سے لے کر آج تک اس نے زندگی میں جس بھی مرد کا سامنا کیا اس کی فطرت غلیظ ہی نکلی تھی. پھر چاہے وہ مدرسے میں پڑھانے والا قاری تھا یا دکان میں سے چاکلیٹ دینے والا وہ بوڑھا, اسکول آتے جاتے چھیڑنے والا وہ اوباش نوجوان. سب سے زیادہ نفرت تو اسے بابر سے تھی جو اس کا بہنوئی تھا. اس دن جب وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی, وہ نیہا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. یہ ہر وقت تمہارے چہرے پر غصہ کیوں سوار رہتا ہے؟ اس کے کان پر چٹکیاں کاٹنے لگا. اگر آئندہ آپ نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں ہاتھ توڑ دوں گی. غلیظ انسان. اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بابر ہکا بکا رہ گیا. اس کے لہجے میں اتنی نفرت, اتنی حقارت تھی کہ اس کی روح بھی جھنجھنا گئی. وہ خاموش سا ہو گیا, لیکن امی کے مر جانے کے بعد وہ موقع کی تلاش میں تھا. ایک بار پھر سے اس ایسا موقع ملے. اس دن بھی نیہا کچن میں کھڑی سبزی کاٹ رہی تھی جب وہ اس کے قریب چلا آیا. سلیقے سے دوپٹہ سر پر اوڑھے, اس کی ساری توجہ سبزی پر تھی. کیا پکا رہی ہو؟ بابر کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اتنے نخرے کیوں ہیں تمہارے؟ ہاں, جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتی. بہنوئی ہوں تمہارا. اچانک ہی بابر نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا. نیہا کے ہاتھ میں چھری تھی. اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھیں. اس لمحے بابر کو اتنی خوفناک لگی کہ لمحے بھر کو وہ دور ہو گیا. اپنی لمٹ کراس نہ کریں بابر بھائی, ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. مجھے نفرت آپ کے وجود سے. جس دن میری نفرت انتہا کو پہنچ گئی اس دن آپ اوپر پہنچ جائیں گے. میں صرف آپ کو یہاں برداشت کر رہی ہوں اپنی بہن ماریا کی وجہ سے, ورنہ آپ اور ماریا باجی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ گھر میرے نام پر ہے. دونوں کو بے دخل کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی. اس کی دھمکی نے کام دکھایا تھا. آئندہ کے بعد بابر نے اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا, بلکہ اپنے کیے کی معافی بھی مانگی. مجھے معاف کر دو نیہا, میں کوئی غلط انسان نہیں ہوں. وہ بے چارگی سے کہہ رہا تھا. قصور آپ کا نہیں بلکہ آپ کی فطرت کا ہے. اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی تھی. پھر تو جیسے زندگی اس کے لیے ختم ہو کر رہ گئی. اس کی زندگی صرف کمرے تک محدود تھی. ایک ہی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک نوکری حاصل کر لے تاکہ مستقبل کی امید بن سکے. اس کی زندگی میں جتنے بھی مرد آئے, اس کا واسطہ کبھی کسی ایسے مرد سے نہیں پڑا کہ کوئی اسے تحفظ کا احساس دلائے,
अपनी मजबूती का, अपनी मर्दानगी का। हमेशा ही इसने मर्द के वजूद से खौफ खाया, दहशत उठाई थी। इसके दिल में मर्द का तस्वुर बस इतना ही था कि वो बहुत गंदी नीयत और फितरत के मालिक होते हैं। कोई मर्द किसी औरत को तहफ्फुज नहीं दे सकता, बल्कि इसे अकेला और कमजोर समझकर इसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। यही सोचते सोचते वो जवान हुई थी। वो 21 साल की थी, पहले से ज्यादा मेच्योर और समझदार हो गई थी। अब तो किसी को इतना मौका भी ना देती थी कि कोई इसको उंगली से भी टच कर दे। इससे मर्द से नफरत सी हो गई थी। इतने सालों में इसे इतना तो पता चल गया था कि हिफाजत अपनी कैसे करनी है, कैसे बचा बचा कर खुद को चलना है। वो कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। घर जाते खुद को कमरे में कैद कर लेती। बस मारिया का एहसान इस पर इतना था कि वो इसकी पढ़ाई का खर्चा उठा रही थी, इसके लिए यही बहुत था। लेकिन अचानक ही मारिया ने इसकी शादी का शोर मचा दिया। वो बुरी तरह चिढ़ गई थी, लेकिन इन दोनों ने मिलकर जबरदस्ती इसकी शादी कर दी, जमान शाह के साथ, जबकि वो कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी, कभी किसी आदमी को अपने करीब नहीं देख सकती थी। फिर से वो मंजर इसकी आंखों के सामने आ जाते। ऐसे में वो कैसे जमान से कोई रिश्ता बना सकती थी। इसने डॉक्टर नादिया के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। डॉक्टर नादिया ने एक गहरी सांस ली थी। इस लम्हे वो इन्हें एक मासूम बच्ची लग रही थी, वही 10 साला मासूम बच्ची जिसकी मासूमियत को कुचला गया था। मेरा वादा है आपसे, आपकी ये बातें सिर्फ मुझ तक महदूद रहेंगी। मैं आपकी डॉक्टर हूँ, कभी भी आपके माजी को किसी के सामने नहीं लाऊंगी। ये बातें सिर्फ मुझ तक महदूद रहेंगी। वो बड़े प्यार से कह रही थी। अचानक जैसे वो होश की दुनिया में वापस आई थी। वो भूल गई थी कि वो कहाँ बैठी है। यहाँ बैठे बैठे इस रात के 2 बज गए थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर नादिया ने इसके शौहर को बुलाया। आप ले जाओ अपने मिसेस को, माशाल्लाह से बड़ी हिम्मत वाली मजबूत लड़की हैं। आप खुश नसीब हैं कि आपको ऐसी बीवी मिली है। थैंक्स डॉक्टर, दोबारा कभी इन्हें लेकर आऊं। डॉक्टर नादिया ने इसे वक्त और दिन बता दिया। नेहा न जाने क्यों बहुत उदास हो गई थी अंदर से। शायद अपने माजी को याद करना इतना आसान नहीं था इसके लिए। वो सब कुछ, इसका चेहरा बहुत सुर्ख हो रहा था। जमान ने इसकी आंखें देखी और शायद वो रोती रही थी। वो दिल से दुखी हुआ, फिर बात बदलने का कहने लगा। आइसक्रीम खाओगी? इसने चौंक कर जमान की तरफ देखा, फिर नफी में सर हिला दिया। वो कुछ खोई खोई सी लग रही थी। क्या हुआ, सब ठीक रहा ना? हालांकि डॉक्टर नादिया ने थोड़ा बहुत कुछ जमान को इसके बारे में बता दिया था कि बचपन में खाई गई जो इसके जहन पर इस कदर हालांकि डॉक्टर नादिया ने थोड़ा बहुत कुछ जमान को इसके बारे में बता दिया था कि बचपन में खाई गई चोटें जो उसके जहन पर इस कदर असरअंदाज हुई हैं कि वो अपने माजी को भूल नहीं पाती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मतवातर इलाज से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव करेगी। चलो आ जाओ, आइसक्रीम खिलाता हूँ। तो वैसे रेस्टोरेंट की आइसक्रीम बहुत फेमस है और इसे उकसा रहा था। मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है, अगर आप नहीं लेकर जा रहे तो मैं यहीं पर उतर जाती हूँ। वो ऐसी थी, जिद्दी। जमान ने एक गहरी सांस ली। किस कदर मजबूर हो जाता है वो बाज़ौक़ात इसके सामने। सोचते हुए इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। इस दिन जमान ऑफिस से जल्दी घर आ गया था जब इसने जोनिया के साथ लॉन में बैठी नेहा को किसी बात पर हंसते देखा। वो बहुत कम हंसती थी। हंसना तो दूर की बात है, मुस्कुराने में भी बहुत कंजूसी करती। लेकिन आज वो न जाने किस बात पर मुस्कुरा रही थी। इसकी मुस्कुराहट उजली चांदनी जैसी लग रही थी। बहुत मुकम्मल मासूमियत से हंसती हुई जमान का दिल खुशी से भर गया था और इसका दिल चाह रहा था कि इसके साथ बहुत सी शरारतें करे। वो कमरे में आ गया, जल्दी से नहाकर कपड़े भी तब्दील कर लिए। लेकिन वो दुश्मने जां अभी तक इसे देखने नहीं आई थी। हालांकि आज जमान के सर में दर्द हो रहा था। तभी इसने मुलाजमा के हाथ चाय मंगवा ली थी। वो कमरे में नीम अंधेरा करके लेटा था जब दरवाजा खुला, लेकिन चाय लाने वाली मुलाजमा नहीं बल्कि नेहा थी। इसे फरीन बेगम ने ही कमरे में भेजा था। नेहा बेटा जाओ, जमान को देखो, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं, ये चाय भी दे आना, चाय पी लीजिए। इसके सरहाने चाय रखकर वो पलटने लगी थी जब अचानक ही जमान ने इसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो यार, सर ही दुबा दो, इतना सर में दर्द हो रहा है। नेहा की खफकी भरे अंदाज से देखने पर वो बेचारगी से कहने लगा। होंठ बचाती वो बातें नाख्वास्ता इसके सरहाने बैठकर सर दुबाने लगी। नरमो नाजुक हाथों का लम्स जमान को एक सरूर में मुब्तला कर रहा था। सर दर्द तो क्या ठीक होना था, उल्टा वो जज्बात में आकर एकदम ही इसका हाथ थाम गया। नेहा इसकी हरकत पर हैरान रह गई। जमान की आंखें सुर्ख हो रही थी।
क्यों इतना सता रही हो यार, कब तक मुझे तंग करोगी नेहा। नेहा ने गुस्से से इसे देखा था। मैंने कहा ना, मैं आपसे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं बनाऊंगी। अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो भले छोड़ दें। वो इतनी आसानी से ये बातें कर जाती थी। जमान ने दुख से इसे देखा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ नेहा, जो अब इश्क में तब्दील हो रही है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और तुम छोड़ देने की बात करती हो। इसकी आवाज में दुख की कैफियत थी। वो अब इसके जवाब में क्या कहती। खामोशी से रुख मोड़ गई। वो आज इसे बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि इसको कुछ रिश्तेदार आए थे इसे देखने के लिए। फरहीन बेगम ने इसे तैयार होने के लिए कहा तो वो इनके कहने पर तैयार हो गई थी। वो हार श्रृंगार किए जमान के दिल का चैन लूट रही थी, लेकिन इसे जरा भी इसकी फिक्र नहीं थी। नेहा का फूला हुआ मुंह देखकर इसने भी अपना मुंह ठीक कर लिया था। वो फिर खामोशी से चाय पीने लगा। अच्छा कल शाम में डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। अच्छा कल शाम में डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। इसकी कॉल आई थी। वो बहुत नरमी से इसे कह रहा था, मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के, वैसे भी मुझे इलाज की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अपनी कैफियत से आगाह नहीं थी। खामोश बैठी, नाखूनों से नेल पॉलिश खुरचने लगी। जमान ने गहरी नजरों से इसे देखा था। तुम्हें नहीं, लेकिन मुझे तो जरूरत है तुम्हारी। बस तुम्हें न जाने कब मेरी मोहब्बत, मेरी शिद्दतों का अंदाजा होगा। जमान की आंखों में मोहब्बत का ऐसा तासुर था कि न जाने क्यों नेहा का दिल पूरी शिद्दत से धड़का था। वो ज्यादा देर इसकी आंखों में ना देख सकी। डॉक्टर के पास आने से एक फायदा हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि कोई जहन की गुत्थी आहिस्ता आहिस्ता सुलझती जा रही है। अभी भी वो दोनों अकेले सेशन रूम में बैठे थे। डॉक्टर ने काफी हद तक इसके माजी के बारे में जान लिया। नेहा बचपन की तल्ख यादों से पीछा छुड़ाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम अभी एक दिन अपने इस भयानक माजी को भूल कर आने वाले जिंदगी में कदम रखोगी, जहाँ पर खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कौन सी खुशियां डॉक्टर साहिबा? मुझे मर्ज़ाद से नफरत है। मुझे अपना शौहर भी बुरा लगता है। वो जब भी मेरे करीब आता है, मुझसे मोहब्बत के दावे करता है, तो मुझे इनमें इन्हीं दरिंदों भेड़ियों का चेहरा नजर आता है जिन्होंने मेरी मासूमियत छीनी थी। फिर एकदम ही मेरे दिल की तकलीफ बढ़ जाती है और मैं अपने शौहर का हाथ झटक देती हूँ। हकीकत तो ये है कि मुझे अभी तक इनकी मोहब्बत का यकीन नहीं आता कि वो सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं या वो सब एक बहरूप अपनाते हुए हैं। आएगा, जरूर आएगा। तुम अपने शौहर की मोहब्बत का यकीन आएगा। वो एक अच्छे इंसान है, इतना मैं तुम्हें यकीन से कह सकती हूँ। लेकिन जब तक तुम्हारा दिल और दिमाग इस बात पर मुतमईन नहीं होगा, तुम इसे अपनी जिंदगी में कबूल नहीं कर सकती हो। ये बात याद रखना। इसलिए पहले अपने दिल को राजी करो, अपने दिमाग से वो तल्ख यादें भुलाने की कोशिश करो। इसके बाद एक तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकोगी। डॉक्टर के समझाने पर वो मुस्कुराकर खामोश हो गई थी। न जाने क्यों आज इसका दिल बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। जब क्लिनिक से बाहर आए जमान, इसके चेहरे पर एक इत्मीनान सा उसने देखा। शायद इसका बोझल दिल बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। जब क्लिनिक से बाहर आई जमान ने इसके चेहरे पर एक इत्मीनान देखा। इसका बोझल दिल थोड़ा हल्का हो गया। तुम 1 मिनट मेरा वेट करो, मैंने आज गाड़ी दूसरी तरफ पार्क कर दी थी। मैं भी बस गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, वरना तुम्हें भी मेरे साथ रोड क्रॉस करना पड़ेगा। जमान की बात पर वो सर हिला कर रह गई। वो इसका इंतजार कर रही थी, तभी इसकी नजर सामने सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। कमीज शलवार में मलबूस, कंधे पर बैग लटकाए। वो शायद किसी सवारी के इंतजार में थी, लेकिन अचानक ही 2 लड़के इसके इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। वो मुकम्मल इसे घेरे हुए थे। शायद इस पर फिक्रे कस रहे थे। इसे देखकर सीटियां बजा रहे थे। वो लड़की सड़पटाती घबराती इधर उधर देख रही थी। इस लड़की के चेहरे पर खौफ था। नेहा की मुठ्ठियां भींच गई थी। किस कदर गलीज और मकरू चेहरे वाले नौजवान थे। इस कम उम्र और मासूम लड़की को मुसलसल तंग किए हुए थे। तभी जमान सड़क पार करके अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। इस लड़की के करीब से गुजरते हुए जैसे वो आगे बढ़ा, लड़की भागती हुई इसकी तरफ आई थी। भाई, वो लड़के मुझे तंग कर रहे हैं। इसकी आंखों में आंसू थे। जमान फौरन ही पलटा था। इसने इन दोनों लड़कों को अपने दोनों हाथों से काबू कर लिया। दुबले पतले, मुंह में पान, गलीज रंगत, रंगदार दांत जिनसे बदबू के भभोके से उठ रहे थे। ऐसे जोरदार 2-3 मुक्के इनके जबड़े पर दिए कि वो वहीं पर ढेर हो गए थे। 2-4 लोग और भी आ गए। मामला इन्हें समझ आ गया। वो लड़की बड़ी परेशान थी। फिर जमान ने सामने से आए रिक्शे को हाथ दिया तो वो इसमें बैठकर अपने घर चली गई। नेहा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो भी तो जमान का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज इसने इसका एक नया रूप देखा था। वो लड़की अकेली और गैर महफूज थी।
زمان نے اسے تحفظ دیا. پہلی بار کوئی مرد اس کے دل کو چھو گیا تھا. اسے اپنی زندگی میں ایسے ہی مرد کی کتنی بار کمی محسوس ہوئی تھی، لیکن نیہا کو ایسے لگ رہا تھا آج اس نے اس لڑکی کو نہیں بلکہ نیہا کو اس درندہ سے اپنے معاشرے سے بچایا ہے. وہ بھی تو کتنی دفعہ اس سہارے اس تحفظ کو ترسی تھی، لیکن کوئی آگے نہیں کھڑا تھا. لیکن زمان نے آج اس کے دل میں گھر کر لیا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی اس کے سامنے لے کر آ گیا. ابھی تک اس کی پیشانی پر شکنیں تھی. اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ ان دونوں لڑکوں کو جان سے مار ڈالے. اس کی بھی بہن تھی جسے وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا. وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ لڑکیاں اس معاشرے میں محفوظ نہیں، خاص طور پر اکیلی اور مجبور لڑکیاں یا کسی نہ کسی مجبوری سے گھر سے نکلتی ہیں. لیکن نیہا کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک عجیب سا تاثر تھا. وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھیں نم دیکھ کر زمان پریشان ہو گیا. تمہیں کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے روتے ہوئے سر ہلا دیا. وہ اپنے لب کو چلے جا رہی تھی. وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ہمت نہ کر پائی. خاموشی سے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی. زمان اس کی کیفیت نہ سمجھ پایا. پھر کوئی اور بات سمجھتے ہوئے اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، بس اگلی دفعہ اور آئیں گے ڈاکٹر کے پاس، اس کے بعد تمہیں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نیہا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، میں بیمار نہیں ہوں. میری بیماری کا حل ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک محفوظ پناہ گاہ، ایک تحفظ ہے. زمان مسکرایا تھا. میری باہیں تمہارے لیے ایک مضبوط تحفظ ہیں. میرا وجود تمہارے لیے ایک گھنی چھاؤں ہے. بس تم ایک بار ان میں بسیرا کر کے تو دیکھو. نیہا خاموش تھی. وہ بھی حیران رہ گیا، ورنہ اس سے پہلے تو ایسی باتوں پر وہ بہت غصے کا اظہار کرتی تھی. زمان شاہ کو خبر بھی نہیں تھی کہ نیہا اس سے اپنی آنکھوں میں جذب کر رہی ہے جو اس کی دھڑکنوں کو چھڑ گیا تھا، محض ایک چھوٹی سی جرأت دکھا کر. کافی دن بعد ماریا اس سے ملنے آئی تھی. تم تو راستہ بھول گئی ہو، سوچا میں ہی تمہاری خیریت پوچھ لوں. ظاہر ہے امیر گھرانے کی بہو بن گئی ہو، ہم جیسے غریبوں کو کہاں پوچھو گی. ماریا اس پر طنز کر رہی تھی. ایسی بات نہیں ہے باجی، کیا پتا زمان مجھے چھوڑ دے اور میں آپ کے پاس ہی آ جاؤں. تو میں ایسی باتیں کیوں کرتی ہو نیہا؟ آخر اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ دیکھو 6 مہینے ہو گئے تمہاری شادی کو، مجھے حیرت ہو رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے تو نے ابھی تک زمان سے کوئی رشتہ بھی قائم نہیں کیا. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ابھی تک کوئی خوشخبری لے کر بیٹھی ہوتی اپنے وجود میں. ماریا کے بات پر وہ حیران رہ گئی. ابھی کل پرسوں ہی تو زونیا کی آئی ہوئی پھپھو اس کی ماں سے کہہ رہی تھی کہ بھائی فرحین تمہارے بیٹے کو شادی کو بھی اس کے 6 مہینے سے اوپر ہو گئے، ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی. فرحین بیگم اپنی نند کی بات پر کچھ شرمندہ ہو گئی. ارے نہیں فریدہ باجی، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ ابھی 6 مہینے تو ہوئے ہیں. اچھا آرام سے بچہ ہو تو سنبھالنے میں بھی آسانی رہتی ہے. آپ کو یاد نہیں میری شادی کو بس 10 مہینے ہی ہوئے تھے کہ زمان بھی اس دنیا میں آ گیا. اور میں نے خود کی عمر میری کتنی تھی؟ صرف 17 سال. کتنی مشکل ہوئی تھی. لیکن نیہا بڑی سمجھدار ہے، جب ماں بنے گی تو مجھے لگتا ہے بڑے آرام سے اپنے بچے کو سنبھال لے گی. ان کی سوچ بہت دور کی تھی جبکہ وہ خالی دل لیے بیٹھی تھی. اور آج ماریا باجی کے سوال پر وہ کچھ نہ کہہ سکی. ماریا سے چپکے سمجھا رہی تھی، اولاد جلدی پیدا ہو جائے تو میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے. اگر بچہ ہو گیا تو زمان تمہیں کبھی چھوڑنے کا سوچے گا بھی نہیں. وہ اسے نصیحتیں کر رہی تھی. نیہا نے اس بات پر انہیں گھور کر دیکھا تھا. وہ میرا علاج کروا رہا ہے باجی، بچے کا تو ابھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. علاج کس چیز کا؟ وہ حیران رہ گئی. جو بیماری ہے مجھے کوئی بھی اس بیماری کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ میرے شوہر کو میری اس بیماری کا پتہ چلے جو کسی کو بھی نہ پتہ چلا. شاید یہ وجہ ہے کہ آج میں پرسکون سی آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. وہ خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی. ماریا دونوں ہاتھوں میں اپنا سر دیے بیٹھ گئی. اس کی باتیں سمجھ سے باہر تھیں. پھر اسے مل کر وہ چلی گئی. نیہا کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی، تھکی ہاری سی. جب کبھی نیند نہیں آتی تو ڈاکٹر نے اس کے لیے گولی تجویز کی تھی، لیکن کبھی کبھار، ہر روز نہیں. شاید وہ بچپن سے ڈپریشن کا شکار تھی. اسی ڈپریشن میں مبتلا ہو کر وہ اتنی نفسیاتی ہو گئی تھی کہ مرد ذات سے نفرت کرنے لگی، کیونکہ اس نے ہمیشہ مرد کا ایک بھیانک روپ دیکھا تھا. لیکن زمان کی نرم طبیعت، محبت، اس کے تحفظ نے نیہا کے دل میں الگ ہی مقام پیدا کر دیا تھا. وہ حیران ہوتی ہے کہ اکثر اس کی غیر موجودگی میں وہ اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی. جب کبھی اسے تھوڑی سی دیر ہو جاتی، اس کے نگاہیں گھڑی پر ٹک جاتی. وہ بھی اس انتظار میں صبر کیے بیٹھا تھا کہ کب نیہا اپنے دل میں دھڑکتی ہوئی محبت کو پہچان کر خود اس کی طرف بڑھے، بنا اس کی زبردستی. یہ نہیں وہ دونوں اس رشتے کو قبول کر لیں. وہ ان دونوں کے درمیان قائم ہو چکا تھا. آج بھی ایسے بہت دیر ہو گئی تھی. نیہا کی دھڑکنیں عجیب شور مچا رہی تھیں. امی بھائی ابھی تک نہیں آئے. زونیا کی آواز آئی تو وہ بھی پریشان تھی. کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی.
وہ ٹھیک 6 بجے گھر آ جاتا تھا اپنے آفس سے، لیکن آج 9 بج گئے تھے۔ کھانے پر سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر رات کے 10 بجے وہ گھر آیا، لیکن اس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی۔ فرحین بیگم نے اسے دیکھ کر چیخ ماری۔ زونیا بھائی کو دیکھ کر رونے لگی اور خود وہ حیران سی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے کی پٹی پر لگے خون، وہ کوئی رد عمل نہ دے پا رہی تھی، جبکہ زمان ہنستے ہوئے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ کمال کرتی امی، آپ بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ کچھ نہیں ہوا، ایک ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، پیچھے والی گاڑی کی سپیڈ زیادہ تیز تھی، اس نے میری گاڑی کو ٹھوک دیا، ہو جاتا ہے کبھی کبھار۔ وہ ماں کو سمجھا رہا تھا، پھر روتی ہوئی زونیا کو گھورنے لگا۔ بجائے اس کے کہ امی کو چپ کراؤ، تم خود بچوں کی طرح رو رہی ہو، حد کرتے ہو تم دونوں۔ ذرا میاں بیوی کو دیکھو کتنے حوصلے والی ہے، تم دونوں ذرا میری بیوی کو دیکھو کتنے حوصلے والی ہے، اس لیے کہ اوور ایکٹنگ کرنی نہیں آتی اسے۔ جاؤ یار، تم ہی پانی یا جوس وغیرہ پلا دو مجھے، وہ دوستانہ انداز میں نیہا سے کہہ رہا تھا۔ وہ فوراً ہی کچن میں گئی تھی، پھر فٹافٹ جوس بنا کر لے آئی۔ زمان کو نظر آ گیا، اس کے چہرے پر پریشانی تھی، لیکن وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ آنکھیں مضطرب تھی تو ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے ہنستا مسکراتا دیکھ کر فرحین بیگم اور زونیا بھی مسکرانے لگیں۔ ویسے بھی وہ بہت ہی ہمت اور برداشت والا انسان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اپنی تکلیف کا اظہار اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے کرے گا تو وہ کمزور پڑ جائیں گی۔ وہ انہیں کمزور پڑتا دیکھ کر وہ کبھی خوش نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد فرحین بیگم اس کا صدقہ اتار رہی تھی۔ صبح آفس جانے کی ضرورت نہیں، گھر پر آرام کرو، ابو نے ان سے کہہ دیا تھا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ جاؤ بیٹا، دیکھو ذرا اسے کسی چیز کی ضرورت، اور ہاں دودھ لازمی دے دینا، ہلدی والا، تاکہ اسے درد نہ ہو۔ فرحین بیگم نیہا سے کہہ رہی تھی، جی میں دے دوں گی، آپ پلیز پریشان مت ہو۔ وہ انہیں تسلی دے رہی تھی تو مسکراتے ہوئے فرحین بیگم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں خوش نصیب ہوں جو مجھے اتنی سمجھدار بہو ملی ہے۔ بجائے ہاتھ پاؤں پھیلانے کی وہ مجھے تسلیاں دے رہی تھی۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر کہہ رہی تھی۔ نیہا پورے دل سے مسکرا دی، پھر درختے دل کے ساتھ دودھ کا گلاس لیے کمرے میں چلے آئی، جہاں بغیر کپڑے تبدیل کیے زمان تکیے پر سر رکھے لیٹا تھا۔ یہ ہلدی والا دودھ پی لیجیے، وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ یہ درد اس ہلدی والے دودھ سے دور نہیں ہوگا۔ نیہا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر تھوڑی دیر بعد اس کی ذو معنی بات کا مطلب سمجھ آیا تو پلکیں خواہ مخواہ بھاری سی ہو گئیں۔ زیادہ تکلیف تو نہیں؟ وہ بات بدلتے ہوئے کہنے لگی۔ تکلیف بہت ہے یہاں، زمان نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ زمان کی بات پر وہ خاموشی سے ہونٹ چبانے لگی۔ اس نے شرارت میں آ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا لیے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نیہا بھی غصہ کرے گی، لیکن حیران رہ گیا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، شرمیلی سی مسکراہٹ دیکھ کر زمان حیران رہ گیا۔ تبھی وہ مصنوعی آنکھیں مسلتے ہوئے کہنے لگا، یا خدا، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ تم نیہا ہو نا؟ کہیں کوئی اور لڑکی میری بیوی بن کر تو اس کمرے میں نہیں آ گئی؟ اب کہ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ مجھے قبول ہے آپ؟ اس کے منہ سے یہ بات سن کر وہ زور زور سے ہنس دیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا تم نے آج مجھے دل سے قبول کیا ہے؟ نہیں، بہت دن پہلے ہی قبول کر لیا تھا، جب آپ نے مجھے تحفظ دیا تھا۔ جب کوئی مجھے پریشان کر رہا تھا تو آپ نے مجھے ایک دم احساس دلایا کہ کوئی بھی میرے ارد گرد جو میری حفاظت کر سکتا ہے۔ زمان نے اس کی بات پر الجھ کر دیکھا، لیکن میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو نیہا؟ نیہا نے اپنی خوبصورت آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی جو سڑک کنارے کھڑی تھی، جسے وہ لڑکے پریشان کر رہے تھے، اس لڑکی میں مجھے اپنا آپ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لڑکی میں تھی۔ زمان آپ کو دکھائی نہیں دیا؟ اگر ہر مرد سڑک کنارے چلتی عورت، بچی، لڑکی کو اپنی ماں، بہن، بیٹی سمجھے، جس طرح آپ نے اس لڑکی کو تحفظ دیا، وہ ایک غیر تھی، لیکن آپ نے اسے احساس دلایا کہ وہ ایک مرد ہے اور ان درندوں سے ان کو تحفظ دے سکتا ہے، وہ کتنی خوش ہوئی تھی۔ ایسے ہی میں بھی بہت خوش ہوئی تھی، وہ گلوگیر لہجے میں کہہ رہی تھی۔ زمان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، محبت سے اسے دیکھا۔ میرا فرض ہے یہ، اور میری تربیت کا تقاضا بھی یہی، کہ کسی ایسے انسان کو نہیں بخشتا جو کسی لڑکی، کسی عورت کی پریشانی کی وجہ بنے۔ اگر اس لڑکی کی جگہ تم یا زونیا بھی ہوتی تبھی میں ایسے ہی کرتا، اور مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی غیر محفوظ ہونے کا تصور یا احساس بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اپنی آغوش میں، اپنی پناہوں میں ایسے ہی محفوظ کروں گا کہ تم خود کو خوش نصیب تصور کرو گی۔ نیہا پلیز یار، اب تو مجھ پر ترس کھا لو، کتنے دن ہو گئے ہیں، اور پھر آج تو میری حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں۔ نیہا اس کی بات سن کر ہنسی تھی۔ آپ کی حالت ٹھیک نہیں؟ آپ خود اپنی حالت پر ترس کھائیں۔ اس کا ہنسنا مسکرانا زمان کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، تھوڑے کندھے دبا دو، مہربانی کرو، اب بیوی ہو تو تھوڑی خدمت کر دو۔
ثواب ہی کما لو۔ وہ اسے شرارت میں ایسے کہہ رہا تھا۔ نیہا اسے دبانے لگی۔ اس کے نرم و نازک ہاتھوں کا لمس زمان کے وجود پر گہرا اثر چھوڑ رہا تھا۔ بے خود سا ہو کر وہ اس طرف بڑھا تو نیہا نے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ ایک مرد کے لیے 6 مہینے بہت ہوتے ہیں۔ چاہتا تو وہ ان 6 مہینوں میں ایک جذباتی فیصلہ کر کے ہمیشہ کے لیے اس لڑکی سے اپنی جان چھڑوا لیتا، لیکن زمان شاہ کی محبت اتنی کھوکھلی نہیں تھی۔ نیہا کی معصومیت کچھ اس کے ساتھ ہونے والے واقعات کا اثر تھا، یا پھر جو زندگی نے مصیبتوں اور تکلیفوں میں اس نے گزاری تھی۔ اللہ نے اس کے لیے زمان شاہ جیسا ہم سفر چن کر اس کی ساری آزمائشوں کا صلاح دے دیا تھا۔ آج وہ بے خود سی ہو کر اس کی پناہوں میں خود کو سکون دے رہی تھی۔ اسے ایسے تو سہارے کی ضرورت تھی، وہ سہارا جو زندگی بھر کا تھا۔ 1 منٹ مسٹر زمان شاہ، آپ دوبارہ لے کے نہیں آئے اپنی مسز کو میرے پاس؟ اب وہ کیسی ہیں؟ ڈاکٹر نادیہ نے اسے اس ہاسپٹل میں دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ زمان مسکرا دیا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑی ڈاکٹر صاحبہ۔ ویسے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری بیوی کا ایسا علاج کیا کہ آج آپ اسے دیکھ کر حیران رہ جائیں گی۔ ڈاکٹر نادیہ مسکرا دی۔ تبھی سامنے سے نیہا آتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ 7th منتھ پریگننٹ تھی۔ ابھی ڈاکٹر کے روم سے نکلی تو اس کی نگاہیں زمان کو تلاش کر رہی تھیں۔ تبھی وہ اسے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ کہاں تھے آپ؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر خفگی دیکھ کر زمان مسکرا دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ پوچھ رہی تھی تمہارے بارے میں، اور ڈاکٹر نادیہ افتخار آج اس بیچاری سی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ وہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ شاید ایک عورت کے لیے مرد کا ہونا اتنا ضروری ہے جتنا ضروری ایک عورت کا تحفظ ہے۔ نیہا جس سہارے، جس تحفظ کو ساری زندگی تلاش کرتی رہی، بالآخر وہ اسے زمان شاہ کی صورت میں مل گیا، جو اس کا شوہر تھا، حقیقی ہمسفر، کبھی نہ ساتھ چھوڑنے والا۔ وہ آج اس کے ساتھ پرسکون تھی۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ اسے اپنے آنے والے بچے کے بارے میں باتیں کر رہی تھی، اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہا تھا۔